سوال ہے کہ کیا احرام میں بیلٹ باندھ سکتے ہیں، جو بیلٹ ہوتا ہے احرام میں؟ تو دیکھیں، احرام کے لیے بیلٹ باندھنا جائز نہیں ہے۔ حالت احرام میں بیلٹ احرام کے لیے نہیں باندھ سکتے۔ اگر وہ بیلٹ آپ باندھتے ہیں تو اس میں نیت کیا ہونی چاہیے؟ سامان رکھ رہا ہوں میں، اپنا موبائل فون رکھ رہا ہوں، اپنے پیسے رکھ رہا ہوں، دیگر ضروریات کی چیزیں، یہ تسبیح ہے طواف کی وہ رکھ رہا ہوں، یہ نیت کر لیں۔ احرام کو روکنے کے لیے کہ میں احرام کی چادر کو روکنے کے لیے بیلٹ باندھ رہا ہوں، یہ نیت نہ رکھیں۔ اور احرام اتنا مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ پریکٹس نہیں کرتے۔ اگر آپ کا ارادہ بن جائے تو آپ جیسے ہی فارم جمع کرائیں، اپلیکیشن جمع آپ نے اگر کرا دی ہے یا آپ کرا رہے ہیں، تو آپ فوری طور پر احرام لے لیں۔ دو آپ احرام لے لیں، ایک تولیہ کا لے لیں اور ایک کاٹن کا لے لیں۔ اب آپ گھر کے اندر کیا کریں، احرام باندھنے کے بعد اس کی پریکٹس کریں۔ آپ حالت یعنی کم از کم نیچے کی جو ازار والی چادر ہوتی ہے وہ آپ باندھنے کی پریکٹس کریں بغیر بیلٹ کے۔ آپ اپنی عادت بنا لیں، کوئی مشکل نہیں ہوتا، بالکل ایزیلی آپ جو ہے نا اس میں وقت گزار سکتے ہیں۔ اور ظاہر احرام کے اندر نمازیں بھی پڑھنی ہوتی ہیں آپ نے، احرام کے اندر آپ کو سامان اٹھا کر بھی چلنا ہوگا، احرام کے اندر آپ کو سفر کرنا ہوگا، تو آپ کو احرام کی عادت ہونی چاہیے پہلے سے۔ ایسا نہیں ہو کہ جس دن آپ کی فلائٹ ہے آپ جو ہے نا سوٹ کیس بھی دوسرے کو بول رہے ہیں یار اٹھاؤ نہیں تو میری چادر کھل جائے گی، یہ تو پریشانی میں آپ آزمائش میں آ جائیں گے، بہت مشکل ہو جاتا ہے معاملہ۔ کئی لوگوں کو دیکھا ہے پھر سیفٹی پن لگاتے ہیں، سیفٹی پن نہیں لگا سکتے، یہ مکروہ ہے۔ بیلٹ احرام میں چادر روکنے کی نیت سے اگر لگایا تو یہ جائز نہیں ہے، مکروہ ہے۔ آپ کیا کریں، آپ بغیر بیلٹ کی عادت ڈالیں۔ گھر تو گھر ہے نا، اگر اس میں لوز بھی ہو رہا ہے احرام آپ کو تو پھر آپ کو پریکٹس ہو جائے گی۔ میرا ذاتی جو ہے مشاہدہ یہ رہا، جو میری پریکٹس تھی کہ ازار کی جگہ پر، ویسے تو آپ نے کئی لوگوں سے سنا ہوگا کہ ازار کی جگہ پہ کاٹن کا باندھیں اور اوپر تولیے کا لے لیں، اس لیے کہ تولیے کی چادر اڑتی نہیں ہے اتنے آرام سے۔ میرا ذاتی جو ہے نا وہ مشاہدہ یہ رہا، تجربہ تو نہیں کہوں گا، کہ اگر ازار کی جگہ بھی آپ اگر تولیے کا احرام باندھ دیں تو یہ ستر کے لیے بھی زیادہ اچھا ہوتا ہے، اس لیے کہ کاٹن کی جو چادر ہوتی ہے نا، ذرا بھی گیلی ہوئی، پسینہ ہوا تو بے پردگی کا چانس ہوتا ہے، اور تولیے والا جو ہے نا جذب کر لیتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ حج کے دنوں میں آپ کو پیٹ کے پاس چونکہ بندھا ہوا رہتا ہے اور اس کے اوپر بیلٹ بھی سامان کے لیے آپ نے باندھا ہوتا ہے، تو 2.5 دن کے اندر آپ کو تھوڑا سا محسوس ہوگا کہ آپ کے پیٹ کے پاس پسینے، آپ کو جہاں آپ نے باندھا ہوا ہوگا تھوڑا سا محسوس ہوگا، لیکن اتنا پریشانی کا معاملہ نہیں ہوتا ہے۔ ہوا وغیرہ تیز چلنے کی صورت میں بھی چادریں احرام کی نہیں اڑتی ہیں، اور بہت آسان اور بالکل سکون سے آپ احرام کے اندر جو ہے نا گزار سکتے ہیں وقت۔ یہاں تک کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی آپ کی کوئی جگہ کھلتی نہیں ہے، ورنہ جو لوگ پریکٹس نہیں کرتے ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جب اوپر کی چادر اوڑھتے ہیں نا، اور اب جب یہ اللہ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو یہ ساری جگہ ان کی کھلی ہوتی ہے، اور ایسے نماز پڑھنا تو ویسے بھی مکروہ ہے کہ آپ کا جسم اگر نظر آ رہا ہے اور یہ اوپر کے اگر باڈی آپ کے دکھ رہی ہے، یہاں سے بغلیں دکھ رہی ہیں یا آپ کا سینہ دکھ رہا ہے، کمر دکھ رہی ہے، تو یہ تو نماز ویسے بھی مکروہ ہو جائے گی۔ تو حالت احرام میں چادر بالکل اس طرح سے پہنی جا سکتی ہے کہ جس میں آپ کو کہیں سے کچھ نظر نہ آئے۔ آپ اس کی بھی پریکٹس کر لیں کہ آپ پہلے سے چادر، ابھی چادر نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتا دیتا کہ بہت آسان سا طریقہ ہوتا ہے کہ چادر پہننے کے بعد آپ گھر میں جانے سے پہلے نمازیں بھی پڑھیں، پورے جس طرح سے 2 چادریں پہنی جاتی ہیں اس طرح سے 2 چادریں پہن کے آپ نفل نماز یا سنتیں گھر میں ادا کریں اور اس کی پریکٹس کریں، اور آپ کے لیے انشاءاللہ بہت آسانی ہو جائے گی جانے کے بعد۔ واللہ تعالی اعلم۔